السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، سیرت محسن انسانیت کانفرنس کے سٹیج سے آپ نے اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے انداز میں اہل علم سے کتاب و سنت کی دعوت سنی۔ اللہ تعالی سننا اور عمل کرنا دونوں قبول فرمائے۔ میرے اور آپ کے محبوب پہ جو قرآن مجید نازل ہوا، اس میں ایک ایسی بھی دعا ہے جو سکھائی گئی، جس میں زمین اور آسمان، کل کائنات، دنیا اور آخرت کی ہر چیز کو سمیٹ کر کے کوزے میں دریا بند کر دیا گیا۔ آپ اور میں اکثر وہ دعا کرتے بھی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں دنیا کا حسن اور آخرت کا حسن مانگا گیا ہے، اور دونوں کا حسن یہ ہے کہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ یقیناً جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت عطا فرما دی گئیں، یہ کامیاب ہے۔ حاضرین مجلس، انشاءاللہ ہم نے اپنے رب سے اس دنیا کا حسن مانگا ہے، تو مانگنے کے بعد جب وہ دے تو لینا بھی بنتا ہے۔ آخرت کا حسن مانگا ہے، مانگنے کے بعد دینے والا دینے پہ آئے تو بندہ لے نہ تو یہ بدنصیبی ہوگی۔ بالکل ویسے جیسے ہم 11 مہینے روتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، خشک سالی ہے، فصلیں گئی، زراعت گئی، یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ زمین کے پانی گہرے ہو گئے ہیں، دینے والا جب 12ویں مہینے پانی دیتا ہے تو پھر ہمیں اس سے سنبھالا نہیں جاتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ہم نے شہروں میں اپنے گھر مکمل کے مکمل پکے کر دیے، فرش سیمنٹڈ کر دیے، کوئی 1 فٹ جگہ نہ چھوڑی کہ جہاں رحمت کا پانی زمین کے اندر چلا جائے اور پھر زمین کا لیول بھی کچھ سسٹم کے تحت چل سکے۔ ویسے ہی ہم نے اپنے دل بڑے پکے کر لیے ہیں، پتھر بنا لیے ہیں، اور ہمارے رویے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تبدیل نہیں ہوا ہے۔ کافر نے کم از کم نفاق نہیں کیا، اگر مانا نہیں تو نہیں مانا، اعلان کر دیا کہ میں ماننے والا نہیں ہوں، لیکن کلمہ پڑھ کے مان کے پھر من مرضیاں کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ محسن انسانیت انسان کے قول کو، فعل کو، عمل کو، کردار کو، شکل کو، صورت کو، سیرت کو، رویے کو، کردار، ایک ایک چیز کو وہ عطا کرتے ہیں جس سے وہ حسین بن جائے، خوبصورت بن جائے۔ اسی لیے تو محسن انسانیت کہنا ہے۔ احسان ہے ان کا ہمارے اوپر، لہٰذا ان کے احسانات کی قدر کرتے ہوئے مجھے اختصار سے چند باتیں کرنی ہیں، اور یہ یاد دہانی ہے
وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اہل ایمان کو بھولا ہوا سبق یاد کرواتے رہا کریں، اس میں ان کے لیے بہتری اور خیر کا پہلو ہوتا ہے، یہ فائدہ ملتا ہے۔ بھائیو، سب سے پہلے میں اس وقت صرف اہل الحدیث سے مخاطب نہیں ہوں، میری یہ صوت، میری آواز، میرا پکارا، میری صدا، میری یہ دعوت، یہ ابلاغ، یہ تبلیغ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اگر ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ محسن انسانیت کا یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں صحیح معنوں میں انسان بننا سکھایا، انسان بننا سکھایا۔ قرآن مجید نے اسی لیے کبھی یا ایھا الانسان بولا ہے، کبھی یا ایھا الناس بولا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو کم از کم انسان سمجھتے ہیں تو پھر اس پیغمبر کے احسانات کا صلہ دیتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کو ختم کرنا ہے وہ ایک دوسرے سے تفوق، کہ میں بہتر، میں افضل، میں اولا، میری ذات بڑی، میری برادری بڑی، میرا قبیلہ بڑا، میری قوم اچھی۔ میرے پیغمبر نے اصلاح فرمائی، حسن دیا، فرمایا کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، سب آدم زادے ہو، آدم زادیہ ہو، آدم و حوا کی اولاد ہو۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، اور ہم نے آدم کو، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ سر جی تبدیلی آئے گی تو مسئلے حل ہوں گے، حسن آئے گا، وگرنہ سچی بات یہ ہے ہر بندہ دوسرے کو گھٹیا سمجھ کے، کمینہ سمجھ کے، کمی سمجھ کے، یہ جتنی گالیاں ہیں نا دراصل دوسرے کو حقیر جاننے کی علامت ہے۔ یہی تو انسانیت کا زوال ہے کہ ہم سیرت کانفرنسز کم نہیں ہو رہی دنیا بھر میں۔ آپ نے دیکھا آج پیغمبر کی ولادت اور آمد کی خوشی ہے، مگر کیا فائدہ آمد کا اگر وقار نہیں، احترام نہیں، اور ان کی بات کو ماننا نہیں، تسلیم نہیں کرنا۔ مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، زبر نہ بن زیر ہو جا، تجھے آگے پیش ہونا ہے، تیرا حساب و کتاب ہونا ہے، تیری ججمنٹ ہونی ہے، تیرے ان رویوں کے اوپر اس کے نتیجے نکلنے ہیں، سزا اور جزا کے معاملے ہوں۔ انسان بنیے، محسن انسانیت کو سننے آئے، اور آپ حیران رہیں گے کہ جب خطبہ نکاح میں سورۃ النساء کی پہلی آیت پڑھی گئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم ایک جان سے بنائے گئے لوگ ہو، لوگوں اپنے اندر انسانیت پیدا کرو۔ جائیے مسلکوں کا اختلاف ایک سائیڈ پہ رکھ دیجئے، میں اس پہ بھی آتا ہوں، پہلے یہ پتا کریں کوئی ایسا شوہر اور ایسی بیوی ہے جن کا زندگی میں آپس میں اختلاف نہیں ہے نا؟ اختلاف، اس اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کو وہ جملہ جو بولا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، نبھا رہے ہیں کہ نہیں نبھاتے؟ جذباتی ہوتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، خلع ہو جاتے ہیں، پھر بھی رجوع کرتے ہیں، پریشانی اٹھا کے، جب حقیقت سمجھ آتی ہے تو رجوع کرتے ہیں۔ لوگوں، قرآن مجید میں بے شمار صورتوں میں اللہ نے کہا، لیکن بالخصوص سورۃ الانعام کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا جو مکے میں تھے، جو مشرک تھے، جو کافر تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کیا تھا، ان میں سے عقیدہ آخرت کا بھی انکار کیا، محسن انسانیت کی بات نہیں مانی، وقالوا، اور بولے، گویا ہوئے ان کے مقولے کو، ان کی بات کو، ان کی گفتگو کو، ان کے موقف کو اللہ نے قرآن میں جگہ دی۔ اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ دوسرے کے موقف کو اپنی کتاب کے اوراق صفحات میں جگہ دیتا ہے۔
315 مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کا موقف وقالو کہہ کے ذکر کیا اور پھر اصلاح فرمائی. پہلے قول بیان کیا انہوں نے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی بس ہے. یہ نبی ایسے ہی کہتا رہتا ہے کہ تم جینے کے بعد مرو گے، مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، بعثت ہوگی، نشر ہوگا، حشر ہوگا، اکٹھے کیے جاؤ گے، معاشر کے میدان میں میزان لگے گا، حساب و کتاب ہوگا، سزا و جزا ہوگی، عمل ناموں کو جو ہے وہ تولا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ جہنم ہوگی یا جنت ہوگی. ان ہی الا حیاتنا الدنیا. غلطی کر بیٹھے ہیں. اللہ نے اگلی ہی آیت میں قیامت کے دن ان کا رجوع اور اس سے پچھلی آیت میں بھی ان کی حقیقت اور اس سے پچھلی آیت میں بھی ان کی ندامتوں کا ذکر کیا ہے. وہاں جا کے چیخ چیخ کے کہیں گے اللہ ایک باری موڑ دے، ہوں اسی انسان بن کے آئیں، بندے بن کے آئیں گے، نیک بن کے آئیں گے، مطیع بن کے آئیں گے، فرما بردار بن کے آئیں گے. اللہ کہتے ہیں جھوٹے ہیں، ان کو بھیج بھی دے تو انہوں نے وہی کرنا ہے جو اب کرتے ہیں. دنیا کے بھی جھوٹے، رب کے سامنے بھی جھوٹ. آپ اور میں کہیں اللہ اور اس کے رسول سے کلمہ پڑھ کے جھوٹ تو نہیں بول رہے، تھوڑی اپنی بھی اصلاح کرنا. محسن انسانیت تو ہو سکتے ہیں. چیک کرنا ہے تو آئیے، میں تھوڑا تھوڑا چیک کرواتا جاتا ہوں، آپ چیک کرتے چلے جائیے. میرے پیغمبر نے اسلام دیا ہے اور دین دیا ہے، کوئی مسلک نہیں دیا. خالص دین، الا للہ الدین الخالص. کیا ہے وہ؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. کیا ہے وہ مخلص دین؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان سے بتائیے گا قرآن کے اندر کسی جگہ یہ آپ لوگوں کو چیز ملی کہ اللہ جب قبر میں یا حدیث میں ملا؟ چلیں آپ کے مسلک والوں نے شاید سکھایا ہو، پتہ کیجئے کسی مسلک نے یہ جواب سکھایا کہ جب پوچھا جائے گا ما دینک تو آپ وہاں کہنا میں شیعہ ہوں، انا وہابی ہوں، میں وہابی ہوں، انا سنی ہوں، میں سنی ہوں، میں بریلوی، میں دیوبندی، میں چشتی، میں سولوردی، میں قادری، میں نقش بندی ہوں. کیا سکھایا؟ ما دینک، دینی الاسلام. تو اسلام کیا ہے؟ غلطی ہو گئی ہم سے، ہم نے مسلک کھیلنا شروع کر دی. اللہ کی قسم پوری موت اور سکرات سے لے کے معاشر کے میدان تلک فیصلے ہونے تک ایک بھی سوال کتاب و سنت میں ایسا نہیں جس میں مسلک کا پوچھا جائے. ما انا علیہ واصحابی. درد یہ ہے لوگ اپنی مرضی سے فرقوں میں بٹیں گے، سارے خود کو صحیح سمجھنے کی سائیکی لے کے بیٹھے ہوں گے. کلو حزب، ہر گروہ، ہر جماعت اس بات میں خوش ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ جنت والا کام. دوستو دھوکہ نہ کھائیے، کسی ایک نے جانا ہے اور وہ ما انا علیہ و اصحابی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے جن کو میرے محبوب کے اصحاب نے لے کر کے اپنی زندگی گزاری تھی، اگر وہ آپ کے پاس ہے تو خوش نصیب ہے، مگر نہ رگڑے گئے. تیسری چیز، آپ نے اور مجھے جس چیز نے ستا رکھا ہے، میں حیران ہوں. آپ سن رہے تھے توحید کے اوپر بڑی زبردست مدلل گفتگو، لیکن کیا کریں، جتنا مرضی توحید سکھا لینا، 5 باتیں ہم ابھی تک سیدھی نہیں کر سکے. پہلی چیز کہ اللہ کا وجود ہے. غیروں کو تو چھوڑے، ملحد نے نہیں مانا، ملحد نے نہیں مانا، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، ان میں سواد اعظم کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ ہے، عرش بری پہ نہیں ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے، بعض نے تو کہا اللہ کا وجود ہی نہیں. آپ نے خطبے نہیں سنے بڑے بڑے اہل علم کے، پونا گھنٹہ عربی بنا کے خطبہ سناتے ہیں اور اس میں پڑھتے ہیں لا جسم لہو ولا جسیم لہو، رب کا جسم، رب کا وجود، ایسا کچھ نہیں. خالصتاً محسن انسانیت کی تعلیمات کے منافی ہے. اور پھر اگلی بات، اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ.
اپنے بچوں کو یہ جملے سکھا جاؤ، یہ عقیدے کا حصہ ہیں، اس کا حساب ہونا ہے، اللہ کی توحید کے بنا گزارا نہیں ہے، اور توحید میں پہلی چیز توحید ذات ہے، اللہ کا وجود ماننا سکھائیے۔ ملحد آپ کے بچوں کو اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں کہ کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، سب آٹومیٹکلی ہو رہا ہے، یہ ایک بگ بینگ کا جو ہے وہ سارا شاخسانہ ہے، کوئی اللہ اس کا وجود خالق مالک کائنات ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنے بچوں میں رب کی ذات، رب کا وجود، اب اللہ شک، اور ظالموں بنانے والے رب کے بارے میں تمہارا شک ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے وجود کے سسٹم نہیں دیکھتے؟ تم سے تو ایک تمہارا بجلی کا شعبہ نہیں چل رہا، باوجود ہے کہ تمہارے محکمے موجود ہیں، تمہارے محکمے نہیں چل رہے، یہ کائنات خود بخود چلی جا رہی، اس کا کوئی سسٹم نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ دوسری چیز اسی میں توحید میں جو اہم ہے، اپنے پلے باندھو جوانوں، موسم انسانیت اپنا درس لے کے بیٹھی ہے، دعوت دے رہی ہے، سزا دے رہی ہے، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے، آئیے اس رات کو اپنی قسمت کی بارات بنائیے، اور اس میں یہ سیکھیے کہ اللہ کی ذات 100% 100% اکیلی ہے، اونلی ون وداؤٹ اینی ون، قل هو اللہ احد اللہ الصمد والہکم الہ واحد۔ اللہ کے جز میں سے وجود میں سے کوئی اور وجود بنا ہی نہیں ہے، نہ رب کسی کے وجود میں سے وجود میں آیا۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ کو وحدت الوجود کھا جائے گا، وحدت الشہود، اس کے اوپر دلائل دیتے زندگی گزر جائے گی، حلول کے عقیدے پہ قوالیاں کرتے زندگی گزر جائے گی، یہی بیان کرتے رہو گے جلسوں میں، جلوسوں میں، اجتماعات میں، خطابات میں، لیکن قسم کھانا نہیں چاہتا۔ سچ یہ ہے کہ لوگ آپ سے دھوکہ جو کرتے ہیں نا، وہ اچھا کرتے ہیں، ان کو آپ اپنا محسن سمجھتے ہیں، خیر خواہ سمجھتے ہیں، انہی کے ساتھ زندگی اور وابستگیاں رکھتے ہیں۔ جو آپ کا خیر خواہ بن کے آپ کو اچھے برے کا امتیاز سکھائے، وہ آپ کا ہمیشہ سے دشمن رہا ہے، جیسے لوگوں نے میرے محبوب کو اپنا دشمن بنا رکھا تھا۔ اگر رب کے وجود میں سے کوئی اور وجود ہوتا، رب عیسائیوں کو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ تثلیث کا اشارہ کرنے والے کہ عیسیٰ اور مریم اللہ کے وجود کا جز ہیں، اللہ ان کے اس عقیدے کو کافر نہ کہتے، حالانکہ وہ اس کو توحید بولتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی یہودیوں کا عزیر کو رب کا بیٹا کہنا، اس کی تردید قرآن مجید میں نہ فرماتے۔ اور لوگوں، کب ہمیں تھوڑی سی غیرت آئے گی، حیا آئے گی، شرم آئے گی؟ اچھا ویسے میں دیکھتا ہوں عوام دا بھی چنگا بھلا قصور ہے، لیکن پوچھن تے پوچھ سکتے سی، لیکن کیا بنے گا میرے ان بھائیوں کا، ان علماء کا جو علم پڑے ہوئے ہیں اور خود کو حضور سے بڑا عالم سمجھ لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ رب کا جز، رب کے نور میں سے نور۔ اتنا بڑا ظلم اور گستاخی اور توہین کے اوپر انگلی اور حرف، جس پیغمبر میں 23 سال کی جنگ غزوات خوشیاں غموں میں بدل گئی، ہنسیاں مسکراہٹیں مسکانیں آنسوؤں میں بدل گئی، پسینوں کی جگہ خون بہنے لگے، صرف پہرا دیا تھا کہ اللہ کی ذات میں سے کوئی اور ذات اس کا جز حصہ نہیں ہے، قل هو اللہ احد۔ اسی پیغمبر کو اٹھا کے رب کا جز بنا دیا، اور بنایا کنہوں نے؟ جو سب سے زیادہ ہوں گے، 80% سے زیادہ کہتے ہیں خود کو، میں مانتا ہوں 80% سے اوپر ہوں گے آپ، لیکن وہ بات ذہن میں رکھیے، آپ 99% بھی ہو جائیں، اس میں بھی شامل ہو جاؤں، قیامت کے دن جب اللہ نے آدم سے کہنا ہے جہنم کا لقمہ تیار کرو، اللہ کو کہیں گے اللہ مجھے نہیں پتا جہنم کا لقمہ کیا ہے، کھائے ہیں نا بھی چاولوں کے لقمے، کتنے ایک لقمے میں چاول کے دانے آئے، اللہ کہیں گے 999 اپنی اولاد میں سے گن کے جہنم کے لیے اور ایک جنت کے لیے۔ اس قدر محرومیاں ہیں ہمارے اندر، ہمیں شعور نہیں ہے، بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا، میرا محسوس نہ کرنا۔ دنیا میں سب سے زیادہ کانفرنسیں برے صغیر میں ہوتی ہیں، جلسے یہاں ہوتے ہیں، تقریریں یہاں ہوتی ہیں، میلادیں یہاں ہوتے ہیں، اجتماعات یہاں ہوتے ہیں، خطابات یہاں ہوتے ہیں۔ کیا ہم اپنا صرف بازار سیدھا کر سکے، ترازو سیدھا کر سکے، اپنی شکل درست کر سکے؟
وعدے کو ایفا کر پائے، جھوٹ کو سچ میں بدل پائے، فراڈ کو جو ہے وہ صداقت میں چینج کر سکے۔ محسن انسانیت یہ نہیں، وہاں حساب ہونا ہے، وہاں پوچھا جانا ہے۔ لہذا توحید کے معاملے میں اللہ کے ساتھ اگر میرا کوئی بھائی غلطی میں کر بیٹھا ہے، کہہ بیٹھا ہے کہ آپ رب کا نور ہے، رجوع کر لیں، ابھی بھی رات باقی ہے، ابھی بات باقی ہے، ابھی موقع باقی ہے، ڈلے بیرادہ کچھ نہیں گیا، یاد کیجئے میں پہلے ذات کی طرف لے کر کے آؤں۔ بڑے چوٹی کے اپنے آپ کو مناظر کہنے والے اس بات پہ ڈٹ گئے کہ جناب اللہ جو ہے ہر جگہ ہے، عرش بری پہ نہیں ہے، قیاس کے چکر میں پڑ گئے، عقل کو جو ہے محدود کو لے کے لامحدود کے فیصلے کیے، عرش چھوٹا ہے، اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، چھوٹے پہ بڑا کیسے آئے؟ عقلی دلائل بڑے ہیں کہ چھوٹی چیز پہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ گجرانوالہ کے پل دیکھ لیں، نیچے پلر چھوٹے ہیں، اوپر کتنے بڑے بڑے، اس کے اوپر جو ہے وہ سڑک چل رہی ہے، روڈ چل رہا ہے، دونوں طرف بڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کی تو مثال نہیں آنا ہے، یہ مثالیں تو ہم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے۔ لیکن جب رحمان نے کہہ دیا کہ میں عرش پہ مستوی ہوں، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ عقل کے گھوڑے دوڑائیں؟ لیکن اچھا لگا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میرے اس بھائی نے رجوع کیا۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں کسی سے بھی غلطی ہو جائے، عقیدے میں ہو، توحید میں ہو، بول میں ہو، گفتار میں ہو، سوچ میں ہو، فکر میں ہو، نظر میں ہو، سماع میں ہو، تو رجوع کر لینے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ بچے کو کہتے ہو نا، بیٹے کو، اچھا سوری بابا، تو اللہ کو کہتے ہیں اللہ غلطی ہو گئی ہے، میں رجوع کرتا ہوں، میں صحیح کی طرف آنا چاہتا ہوں، تو لوٹیے۔ ہم دعوت اسی کے لیے دیتے ہیں، ہم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی دعوت نہیں رکھتے، یہ ہمارا پاور شو نہیں ہے، یہ ایک درد ہے، ایک تڑپ ہے، ایک فکر ہے، جس کو لے کر کے آپ کے گھروں میں آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، وگرنہ ہمیں بھی گھر پہ آ رہے ہیں، آپ چند منٹ کے بعد اپنے اپنے گھروں میں۔ تیسری چیز، اللہ کی بات کے بارے میں کوئی شک ہے تو نکال دو۔ یقین کیجئے جس کو بھی ملتا ہوں 90% لوگ رب کے قرآن کے بارے میں موقف یہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ اگر اس کو پڑھ لیا تو گمراہ ہو جائے، یہ شک پیدا کیا گیا اور یقین میں بدل دیا گیا۔ اور رب کیا کہہ رہے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لوگوں اس کتاب میں شک کی گنجائش ہی نہیں، ادنا سا شک۔ ہدن یہ سرچشمہ ہدایت ہے، للمتقین، قرآن میں ہدایت ہے، آپ نہ لیں تو آپ کی مرضی ہے۔ باجی ایک بندہ بھولیا پھر سارا دن پھرتا رہے، جے کوئی راہ پوچھے گا تو اگلا دسے گا نا، قرآن سے پوچھنا پڑے گا، قرآن سے لینا پڑے گا، قرآن سے مانگنا پڑے گا، قرآن کو کہنا پڑے گا، پھر جا کر کے ہدایت ملے گی، یہ باعث ہدایت ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کا قرآن سارا سچا ہے، اس کی ایک ایک خبر سچی ہے۔ ایک گل کما جو برا نہ منو، جے من لو اج ایک کام کرے، اج دعا کرو تھوڑی جی کڑیاں تیز ہون تے تسی بھی جلدی گھر جاؤ، چول تسی کھا لینا۔ تقریراں بہت سن لیاں نے تے جیڑیاں سنیاں نے اللہ او دے تے عمل دی توفیق دے دے۔ اج نہ سون تو پہلے گھر جیڑا بھی قرآن جہیز چ ملیا ہے، بیگم نو ملیا ہے، سہریاں نے دیتا ہے، اپنا خریدے ہے یا جتے ایداں پھڑ کے نہ صرف ایک باری کھبے ہاتھ تے رکھ کے دل نو لینا جاندیاں، اتے رکھ کے نہ سجا ہاتھ تے لائٹ بند کر کے کیا جی اللہ میں کسے نو بخاون لی نہیں کہن ڈیا، میں کلا تیرے نال بہ کے کلے اللہ نال گلاں کرن ڈیا۔ اللہ اس قرآن چ تو جو بھی لکھیا نا سارا ہی سچ ہے تے برحق ہے، ایدی ہر خبر سچی ہے۔ جے من دے ہو تے ایک واری ہاتھ بخا دو سچا انشاءاللہ، قرآن سچا ہے انشاءاللہ، واقعی انشاءاللہ۔ اچھا ہاتھ تھلے کرو، یہ جذباتی ہو گئے ایک دوجے نو پیو نے چکیا تو میں نہ چکیا تو کی کہن گے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے میں کیا سی تنہائی چ بہنا، جے قرآن سارا ہی سچا ہے تے اللہ دی ہر خبر سچی ہے۔ خبر میں یا تصدیق ہے یا تکذیب ہے۔ اج کی تاریخ جے آج 13 ربیع الاول ہو گئی ہے، ٹائم 12 دا سی، مغرب دے نال 13 ہو گئی۔ کانفرنس جدو شروع کیتی ہے تینوں 12 ربیع الاول نہ لکھیا مشورہ نہیں سر جی 12 نو تسی انتظام کیتے نا، پروگرام نہیں شروع ہویا 13 ربیع الاول ہے اور تاریخ دوسری
7 हो गई है। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ 8 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਰਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਲਤੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ, ਅੱਜ 8 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 7 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है 12 बजे। जी जी पता है, लेकिन मैं क्या चलो पूछ लीजिए, तस्दीक कर लीजिए। सर जी खबर की तस्दीक होती है, अल्लाह की कुरान में 80% अगर खबरें वो दे रहा है और 10% हुक्म और 10% उसमें मनहियात हैं, ममनुआत और मुहर्रमात का तज़किरा है। 80% पूरी कुरान की हर खबर अगर सच्ची है और आप सारे मानते हैं तो सर जी मसलक पे गुम हो गए ना, पे किधर गए दसो जरा। जो सारा ही कुरान सच्चा है, रब दा हर फरमान सच्चा है, हर आयत सच्ची है, हर कौल सच्चा है, अल्लाह की बात सच्ची है, खबर सच्ची है। ये जलसियां दे फिर सिर ते रख के इदां क्यों कहंदे जी? नहीं, मत बोलिए मौलाना झूठ। मैं मौलाना से भी कहता हूं, मानने वालों से भी कहता हूं, लेकिन कोई जवाब आता जी हम एतबार न करते तो क्या करते, वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से, उन्होंने हाथ में कुरान पकड़ा था, बावजू थे, नहाए हुए थे, गुस्ल किया हुआ था, मस्जिद पाक में थे, सर पे रखा हुआ था, और वो कस्में उठा के कह रहे थे कसमें अल्लाह पाक दी एदे विच यार भी लिखी। मैं क्या करूं, किदी मनी है, मन या ना मन, एक बारी रब दे कुरान नू सच्चा कह, फिर ओनू उर्दू तर्जमे नाल पढ़ना शुरू कर दे, सीधा सीधा साधा। लोग कहेंगे गुमराही है, लोग कहेंगे ये है वो है। मेरी पॉकेट में इस वक्त 14 अहले इल्म के तर्जमे उर्दू में पढ़े हैं, 4 से ज्यादा इंग्लिश में है। डंडी मारन दी अज दी तारीख च बड़ियां ने कोशिश की सी, लेकिन फड़े गए। क्यों? मेरे दोस्त बैठे थे तो कह रहे थे यार एक तो तुसी ना भाभी मानदे नहीं, असी कही जी गलत नहीं मनी दा, सही गल तू कह के वेख, ना मनी है ते निवी था बा ली, कहते कैसे? कहने लगे जी सही बताइए कि असल तारीख की पैदाइश की तारीख क्या है। मैं क्या मैं बाद च दसना, तू पहले एक गल दस किन्ने साल हो गए तेनों ईद मिलाद करदे? कहंदे जी मेरी उम्र इस वेले 53 साल है। मैं क्या मैं तेरे तो 2 साल छोटा होवांगा। चलो एक गल ईमान नाल दसी, अज तक किसे अपने प्रोग्राम च जलसे च ईद मिलादुन नबी इन्ने सालों तो ही मनाउंदा हुंदा? कहना नहीं, बाद च मनाउणी शुरू। अच्छा मैं क्या चल दस, आप रल के बैठे हैं, छड्डिए मौलवियां नूं। इस वेले तू भी प्रोफैसर तो मैं भी प्रोफैसर, पढ़ी लिखी गल कर। हुजूर ने जेड़ी ईद मिलादुन नबी दी दुआ सिखाई है ना, वो ते सुना। ते सर जी मैं मां दे गोडे नाल नहीं जे बैठा, मां टुर गई है, ना प्यो दे मोढे नाल लगा, वो इत्थे नहीं रहे। अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे। जिनके वालिदैन चले गए हैं, अल्लाह उन्हें हुजूर की शिफात नसीब करके, कौसर का जाम दे के, उनके झंडे का साया दे के, अल्लाह उनके गुनाह बख्श के उनके जन्नतें अता फरमा दे। जिनके जिंदा है अल्लाह उन्हें ये हक और हिदायत अता फरमा दे। जरा दसिया जे पूरे भरे पंडाल च सारे मेरे अपने तो नहीं बैठे, एक ईद मिलादुन नबी दी विलादत दी जन्म दी पैदाइश दी दुआ हुंदी है, हथ चुको। मैं तो 200-250 मौलवियां नूं टेस्टर ला के पुछ चुके हैं, क्योंकि रात मेरी दीनदारां नाल ते दिन दुरियांदारां नाल लंघदी है, उन्हां नूं ते नहीं आई। जे तुहाडे चों किसे नूं आउंदी है ते हथ चुको। बहस कर करके, मुनाजरे कर करके, मुबासे कर करके, सच्चा झूठा कह के, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा के, मस्जिदों के आगे आके शोर डाल के, ये करके वो करके, हल्ला गुल्ला करके, एक आधा दिन बाजार ठंडियां सजा के हम कहते थे उन्हीं का हाथ चुको जिन्हीं चुकी जावे। अगर कहो ना कि मैं कसम चुका तो मैं कसम देने नूं तैयार है। मेरी गली च जिहड़ी पूरी सजी हुंदी सी, एक भी इस दफा बत्ती नहीं लगी, हालांकि सोलर प्लेटां सारियां ने लगाई। वाहे क्यों, किस लिए? मोहब्बत चली गई। कल हम बुरे थे, हम गलत थे, तो मेरे भाई मेयार था ही नहीं। पहले दुआ सुन लो, ईद मिलादुन नबी दी ये सबक असीं तुहानूं पढ़ांदे रहांगे।
ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ میلاد میں پچھلی دفعہ بھی کہہ گیا تھا یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، ولادت اہل حدیث کا عقیدہ ہے، پیغمبر کی جنم، انبیاء کی جنم، انبیاء کی پیدائش، انبیاء کی آمد، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے۔ باقیوں نے تو پورے 12 مہینے رب کا جز کا ہے اور رب خود پیدا نہیں ہوا، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد، وہ لم یولد ہے۔ ہم دو رخی نہیں کرتے، ایس بولی چ بھی، اس بولی چ بھی، ادھر بھی ادھر بھی۔ وہ جی میں ایک ہوں سی نا، انہوں پوچھا کسی نے یہاں کا ابا کون ہے، کہندا میں، پتر رکھے وہ بھی میں۔ ایک اور آیا سی جنہاں اپاں کل گلاں کرنیاں نے، انہوں کسی نے پوچھا آدم کون سی، کہندا میں۔ نوح کون سی، کہ میں۔ وہ جنیا ابراہیم کون سی، کہ وہ بھی میں۔ اسماعیل میں، یونس میں، یوسف میں، موسیٰ میں، عیسیٰ میں۔ کسی نے پوچھا محمد کون ہے، وہ بھی میں، تو کہ وہ بھی میں۔ یہ عادت ہوندیاں نے کئیاں بچیاں نو گھراں چ پیندیاں نے، ہر شے تے مل ماری ہوندی، آ بھی میری، آ بھی میری، آ بھی میری، آ بھی میری۔ ماں پیو ستاں بھੈਣ بھائیاں دا کوئی کھلونا ہی لے آنا تے اونے اوتھے چکن تے شروع تے زداں تے بہن تے بلی پاپ پانا تے ڈگنا تے لتاں مارنیاں تے او لیٹڑیاں مارنیاں۔ سر جی اہل الحدیث کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے، جو حق ہے وہی بولتا ہے۔ بے شک پیمبر بشر ہے، پیمبر پیدا ہوتا ہے، پیمبر ماں باپ کے ساتھ ہے، پیمبر کی آمد ہوئی ہے، پیمبر کی پیدائش ہوئی ہے، پیدائش کی دعا ہے۔ بارک اللہ لک فی الموہوب لک، یہ جیڑا کڑی منڈا دیتا ہے نا، یہ تینوں اللہ نے دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ محبت نال ایک دفعہ کہہ دو، جیڑی اولاد ہوئی ہے کنے دیتی ہے؟ خدا نہ پاویں اللہ دیتا نہ رکھو، لیکن بارک اللہ لک فی الموہوب لک یہ اللہ دیتا ہے۔ وشکرت الواہب، واہب، وہاب، وہابی، موہوب سنا ہوگا آپ نے۔ تے تھوڑی جی اگر کھل پیدا کرو، ایک گل کہاں، حضور نے کہا تھا وما من مولود الا ویولد علی فطرۃ الاسلام، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ کافر کے گھر بھی پیدا ہو تو ہوتا مسلمان ہے۔ ماندے جس گل نوں؟ ہن میں تہاڈا دوسری دفعہ 3-4 دفعہ میں ہاتھ چکاونے نے، چول تسی کھان نہیں ڈے، برکیاں تسی پاؤن نہیں ڈے، ہاں جی۔ تے جیڑا ماندا ہے کہ بچہ کافر دے گھر بھی پیدا ہوئے، حضور نے سچ آکھیا مسلمان ہوندا ہے، تے چکے ہاں ذرا۔ اچھا جی آن دو تھلے، اسے نبی نے آکھیا ہے وشکرت الواہب، بچہ پاویں جدے مرضی گھر پیدا ہوئے ہوندا بابی ہے، اسے نبی دا قول ہے۔ ہاتھ نہیں سر میں سمجھاواں گا، ایڈی گل نہیں گئی۔ بارک اللہ لک فی الموہوب لک، یہ جو ہبہ ہے، عطا ہے، گفٹ ہے، اللہ کا دیا ہے، پیراں دیتا نہیں، فقیراں دیتا نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ دیتا ہے۔ وشکرت الواہب، حق یہ ہے کہ اس وہاب نے دیا ہے۔ اس بچے نو وہابی رہن دیں، ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کافر کے گھر میں بچہ مسلمان پیدا ہو، ہارڈ ویئر مسلمانوں کا، سافٹ ویئر ماں باپ بدل کے یہودی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اتنے پیدا وہابی ہوندا ہے، اسی اونی کی دیر آزاد ہونے ہیں جنی کی دیر پیدا ہون تو چیک مارن تک۔ تے جدوں دائی نے پھڑ لیا تے ناڑو وڈیا، اس تو بعد جدوں کچھی پا دیتی نا تے پھر پابندیاں شروع، کچھی دی حفاظت، ستھن سامبن دی حفاظت، قمیض سامبن دی حفاظت۔ پھر اس تو بعد دسیا تیرا شہر گجراں والا، تو اپنے آپ کو ادھر نسبت کرنی ہے، اگے تیرا محلہ آئے، گلا آئے، گھر آئے، نمبر آئے، ابا آئے، امی آئے۔ پھر تو ہم ساری زندگی اسی غلامی کا دفاع کرتے مر جاتے ہیں۔ رب کا پیدا کیا بندہ، وہاب کا دیا ہوا آزاد بندہ، کبھی آزادی سے کہے نا کہ اللہ تو کلا ہے کل کائنات چ تیرا شریک کوئی نہیں، ایک نماز دی صرف ایک رکعت قائم کر کے دے دے، اللہ دی قسم ہے دنیا دے وچ کوئی بندہ اور مسلک والا نہ رہے، رہے تے کتاب و سنت نو منن والا، موحد تے توحید اپنان والا، علم بردار رہے۔ دما مثال، نماز پڑھتے سارے ہیں، قائم صرف حضور نے کر کے دکھائی۔ کیا کہا؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ نے کہا محبوب ان کو کہہ دو کہ میرے لیے آئے ہیں تو میرے بارے میں گندی سوچ لے کے نہ آئے، گندی زبان نہ بولے، میرا شریک کوئی نہیں، میرا حصے دار کوئی نہیں، میرا ساجی کوئی نہیں،
کہندے ہو کہ نہیں سبحانک اللہم؟ بھائی اگر قائم کر دیں ایک دن بولا ہوا لفظ، جنت تیری ہے، رحمان تیرا ہے، لیکن رب کو بول اور دے کے تول اور دے۔ اتنے تو جناب بیٹے سیانے ہو، امب لین جاؤ نا تے وائی لاوے چونسے دا تے کہندے مینوں پتہ چونسا نہیں آتا، تڑی کر دے 5 کلو دی جگہ تے 3 کلو تولے نا، استاد جی تڑی ہے نا میں ویکھن ڈیا 3 کلو دا وٹا ہے، کہندے جی سبحانک اللہ تے نال آ وی تے او وی تے او وی تے او وی تے پھر مشرکین مکہ دا کی قصور سی جڑے طواف کردے تے لبیک کہندے ہویا کہندے سی اللہ تیرا شریک تے کوئی نہیں سوائے جنہاں نو تو بنا لیا اپے ہی۔ جھوٹ تھا میرے محبوب نے رکوا دیا تو رکیے میرے بھائی، اللہ کی بات سچی، قرآن سچا، رحمان سچا، اور اس کے بعد اللہ کی صفات جیسی صفت کسی کی نہیں۔ ایمان محسن انسانیت نے دیا بنا کے جاؤ، اللہ حکیم حکیم صاحب دسیا نا مولویاں نے اللہ حافظ تے ساڈی مسجد دا حافظ بھی حافظ، اللہ سمیع تے بندہ بھی سندا ہے سمیع، اللہ بصیر اسی بھی بہنے ہیں بصیر، اللہ زندہ ہے الحی ہم بھی زندہ ہیں، بابا بھی زندہ ہے، زندہ پیر بھی زندہ ہے، اللہ قیوم بابا قائم صحیح بھی قائم۔ ایک کہہ کے گلاں گھٹ مٹ کر کے دنیاوی مثالاں دے کے دھوکے دے کے وہ جی پیپسی بھی تو نویں آئی ہے، ہاں جی اسکوٹی بھی تو نویں آئی ہے، مولوی صاحب گڈی بھی تو نویں آئی ہے، جہاز بھی تو بدعت ہے، فلانی دنیا میں جدت ہے، جدت مطلوب ہے، نئی سے نئی عمارتوں کے نقشے نئے بنا، میٹیریل نئے سے نیا لگا، اپنے جو ہے انداز نئے سے نئے اپنا، سڑکیں نئی بنا، شاہراہیں نئی بنا، ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جدت لے کے آ، اپنی سواریوں میں جدت لا، کھانے پینے کی چیزوں میں سادہ پانی زمزم بھی ہے، انہوں وچ پا کے پاویں دل کرے تے نال امرود دا ملک شیک بنا، پاویں خربوزے دا بنا تے پاویں دوانے دا بنا۔ علاقے والے کہن کے دوانا دے نال پانی نہیں پیدا، دنیا میں کتنے ملک ہیں کہ جو اس بات کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں۔ آ رہا ہوں حسن انسانیت، سوال اچھا ہے کام آئے گا جی۔ اچھا مجھے بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رب کے بارے میں کہا کہ تمہارے رب کی صفات لیس کمثلہ شیء، رب کا قرآن ہے، پیغمبر پہ اترا ہے، اللہ تو دور، رب کی مثال جیسی بھی مثال کوئی نہیں۔ بابے ہونی لاجپال نے، بابے ہونی لاجپال نے، لج کی سی، میں گیا سا، میں انہوں نے منڈا ایک آکھیا سی، انہوں نے مینوں جوڑے کٹھے دے دیتے، لاجپالی انہوں نے میری عزت رکھی ہے، میں گیا سا، میرا حیا کیتا نے میری عزت رکھی ہے، تے بابے ہونی آپ تے پوری زندگی مانگ دے ٹر گئے، تے بابے نو داتے نو اللہ نے تو نہیں دیتا۔ میرا مطلب ہے جدو رب نو مانگ دے، رب دیاں حکمتاں نے، وہ بن مانگے دے دے تو اس کی رحمت، مانگنے پہ فوری دے دے تو رحمت، لیٹ کر کے دے تو حکمت، وہ عطا کر کے واپس لے لے تو حکمت اور رحمت کا حسین امتزاج ہے، شکوہ نہیں اس کا، پھر بھی شکر ہے اللہ تو دیتا سی تیرا شکر، تو دے کے لے لے تامی تیرا شکر۔ اللہ کی صفات کے، اور آخری چیز جو توحید میں بڑی اہم ہے تصرفات، رب جیسے کوئی اور نہیں کر سکتا، جو اس نے کیا ہے وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں، وہ جو کرنا چاہتا ہے کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ ایڑی چوٹی کا کوئی زور لگا لے، اللہ جنہوں مارن لگے انہوں بابا عبد القادر جیلانی نہیں چھڑا سکتا، چھڈاونا ہوں گا نا تو بابے دا اپنا ارسنا ہوں، ٹھیک ہے، اس تو وڈی گل کی گئی ہے۔ پھر کہیں دیو جی بابیاں دے منکر نے، بابیاں نہ زیادتی، بھاجی بابیاں نہ کون ہے، اسی تے اپنے بابے نو عزت دینے، اسی دیکھتے نہیں کہ کتنی دیر بزرگ بیٹھے، ہم نے انہیں معزز سمجھ کے عزت دی، ہم اپنے گھر میں بزرگوں کو عزت دیتے ہیں، لیکن صرف 2 نمبری جب بیان کرتے ہیں تو بات آ جاتی ہے کہ جناب آپ بابوں کے منکر ہیں، زیادتی ہو رہی ہے، آپ ان کی گستاخی کر رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آئی کہ اللہ کی کتنی بڑی بڑی گستاخیاں، رب کا جز، رب کا حصہ، رب کا نور، کفر یا باتیں کری، لیکن ہم صرف یاد دہانی کرواتے ہیں۔ الحمدللہ بزرگوں کی عزت کریں۔ روئے زمین پہ کسی اپنے ایک عالم کا تو نام لیں جس کے بارے میں نے لوز ٹاکنگ کی ہے،
کوئی ہلکی بات کی ہو صرف ایک حوالہ دے دیں. ہم بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، تذلیل کر کے نہیں. دوسری طرف ہم ایک چھوٹی سی بھی دلیل مانگے نا تو جواب جو انہوں نے بوتھے تے تھپڑ دے آ جائے. تیرے پاس صرف تھپڑ ہی بچے اور بچا کیا ہے؟ میرا جو دل کرتا سی موضوع میں لے کے آیا سی دلیل کے تمانچے تے 50 تمانچے کٹھے کر کے جناب دے گھراں دے وچوں اے چھوٹا تمانچا ہے. میں ایک نو پوچھیا وہی جڑا میں نے پوچھن ڈیا سی کہندا استاد تسی مندے کیوں نہیں جدی کیوں جے بہت جدل ہو. میں کہ سر جی کتھوں سے لبھی تینوں؟ کہندا تسی تاریخ ہی نہیں منن ڈے. میں کہ جی تاریخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن دسیا تاریخ نہیں دسی تے کی کریے ہوں. حضور نے تو دن دسیا سوموار دا تے روزہ رکھ کے دستا بھی عید نہیں. ہن تو نہ منے تو تیری مرضی. وہ دن عید کا بندہ رکھے روزہ کہتے ہو شیطان ہے. حضور نو کی کہن دے دن عید دا سی رکھیا روزہ سی. وہ کوئی اللہ سے ڈر کوئی حیا کر کوئی تھوڑی فکر کر. دلیل کا تمانچہ تیرے منہ پہ لگ چکا ہے. اعلیٰ حضرت ہماری نہیں اپنی تحقیق دیکھ لے. جیڑے بڑے دا پورا دین تے مسلک چلایا ہی منیا ہی شروع تو لے کے آخر تک انہاں دی یہ گل کیوں نہیں منی کہ 8 تاریخ پیدائش دی ہے تے 12 وفات دی ہے. فتاوا رضویہ ہے جلد 26 ہے صفحہ 412 تو 415 تک ہے. اے دے اوتے ہاتھ رکھ کے نو لکویا کیوں ہی قوم نو دسدا کیوں نہیں؟ انہاں دی مخالفت کیوں کیتی ہو؟ اس گل چ جھوٹے نہیں یا باقی ساری گلاں چ جھوٹے نے سچے کتے نے؟ ٹھیک کون ہے؟ یہ کوئی چھوٹی چانڈ سی جے سہ جاندے لیکن پچا پچا کے کھا کے عادت بنی ہے. آپ کو کیا پتا دلیل کیا ہوتی ہے اس کی پاور کیا ہوتی ہے؟ دلیل کی پاور دکھانے لگا ہوں. میرے محبوب نے کہا اجلس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کی پنڈلی کا وزن آسمان کا میزان نہ کر پائے، اتنی طاقت اتنی ہیبت اتنا اللہ کی طرف سے روب اور علم اور معرفت عروج اور میرے رب کی طرف سے کمال مقام اور مرتبہ. وہ مسجد نبوی میں ایک پاؤں دروازے کے اندر رکھ کے باہر تھے. آپ نے کہا اجلس وہی بیٹھ گئے. آؤں جے مننا آؤں جے لفظاں دی پاور آؤں جے دلیل. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہاں بیٹھ گئے ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا. آپ کو یہ تو نہیں کہا وہیں بیٹھ گئے؟ کہا حضور جدو اسی سن لئیے تو پھر اسی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ آپ نے یہ سوچا ہوگا یہ کہا ہوگا آپ کی بات کا یہ مطلب ہوگا. نہیں، جو اس کا ظاہری مطلب ہوتا ہے ہم کر گزرتے ہیں. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسجد نبوی دکھائے. اس طرف سے بقیع والی طرف سے پہلا دروازہ باب البقیع، دوسرا باب جبریل، تیسرا باب النساء، عورتوں کا دروازہ. آج بھی پرانی مسجد نبوی کا وہ دروازہ موجود. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ابن عمر لو ترکنا ھذا الباب للنساء، اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے شاگرد نافع کہتے ہیں ابن عمر کے. پھر میں نے اپنے استاذ عبداللہ ابن عمر کو آخری سانس تلک ایک بار بھی زندگی میں اس باب النساء عورتوں والے دروازے سے کبھی گزرتا نہیں دیکھا. سویرے چھٹی ہے. اج رات جیڑی چھٹی لگی ہے جواناں نے منن والےاں نے لائی ہوئی لائی ہے لگ رہی ہے. پورے رستے چ ہی شو ویندا ہے. تے ماشاءاللہ جدوں سوموار والے دن اپنی بھین پیچھے بانی موٹر سائیکل تے دنیا دا سب تو شریف آدمی گجراں والے دا چڑے کھان والا شریف چڑا پولے پولے نرم نرم دھیمے دھیمے ہلکے ہلکے. جدوں لانی ہے نا بھین تے اپنی دھی ہے بیٹی ویکھیا بھی وہ بوئے اندر وڑ گئی کالج دے سکول دے یونیورسٹی دے تے انہیں نال ہی نا جی اپنی 70 نو بنا لینا 1 2 5 ہے بھی بھائی تے پتہ پوری جوانی نال گھمانی ہے. زن 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 اور کون ہے نبی کا امتی؟ کون ہے عاشق ہوں؟ کون ہے محب ہوں؟ کون ہے کلمہ پڑھنے والا ہوں؟ ابن عمر نے کلمہ پڑھا پھر مان کے دکھایا. اس در سے نہیں گزرے. اور جتنے بوئے تے اپنی بہن چھڑ کے آئے ہیں اوتھے ہی لوکاں دیاں لتاں تے اگے پیچھے بیوی بچے تے کی نہیں ہو رہا. تے سر جی اسے نبی دی ولادت دے نام دے اوتے جو کچھ ہو گیا ہن تے اپنے بھی پٹ دینا ہے. اسی کہندے ساں اینا پاڑ نہ پاڑو مڑ کے سانبھیا نہیں جے جانا. انہوں کنٹرول کر لو. اسی کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ الحمدللہ وہیں تک رکھا ہے. پتہ کرو عید ہم بھی مناتے ہیں، عید الفطر پڑھتے ہیں. پیغمبر نے حکم دیا مان کے دکھاتے ہیں. ذرا کرو محسن انسانیت کی مانو تو صحیح. پیغمبر نے
حکم دیا تھا عورتوں کو نکالو، عورتوں کو نکالو، گھروں سے نکلے، عیدگاہ میں پہنچے۔ مدینے کی عورتوں نے عذر پیش کیا، محبوب سب نے عید نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھنی، کہا پھر بھی جائیں، کہا حضور سب کے پاس دوپٹے چادریں ہبائے نہیں، کہا پھر بھی جائیں۔ گئی کہ نہیں گئی؟ ایک بھی عورت اگر پیچھے رہ گئی ہے تو حوالہ لے۔ مدینے کے عیدگاہ میں پہنچی، فرمایا جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی نماز والی جگہ سے سائڈ پہ بیٹھ جائیں۔ نماز ہوئی، خطبہ ہوا، دعا ہوئی، تے سر جی اس عید نو مناؤندیاں بھابیاں نو 1500 سال دے وچوں 40 کڈ دو، 1460 سال ہو گئے نے ساڈی کسی عیدگاہ دے وچ بی بی نہ ہوئے تے سر سونیا پتہ کری جتھے بی بی نہیں ہوندی اس عیدگاہ دا بھی پتہ کری۔ انہاں نو ڈر ہے کہ کتے باہر کڈیاں تے رولا نہ پے جائے، او ڈر جمعے بازار چ نہیں، سوموار اتوار ہفتہ بازار چ نہیں، او ڈر کتے میلے ٹھیلے عرس تے نہیں، او ڈر صرف اعتکاف چ جڑا مسیتے وے تے او ڈر اس جمعے چ جس معاملے چ ڈک دے نے، ڈک کے ڈک دے جی، ڈکاں گے جی، کواں گے جی، اچھا جی آپ روک لیں ہمیں کیا؟ ہم بھی تو عید الفطر میں خواتین لے کے جاتے ہیں، کبھی ایسا ہلا گلا آوارگی فضولیات لغویات آوارہ باتیں یہ دیکھی تو نے؟ عید الاضحیٰ بھی دیکھتا ہے، شعار ہے اسلام کا، اگر یہ شعار ہے تو نبی کا وقار کہاں ہے؟ اسی ابن عمر کے بیٹے شادی ہوتی ہے، بڈھی نوی نوی سی ڈک چھڈیا تو مسیتے نہیں جانتا۔ ویسے قدرتی گل ہے، گڈی نوی ہوئے تو لکیر دا ڈر، بڈھی نوی ہوئے تو لکیر دے فقیر دے ہاتھ نہ چڑھ جائے، او دا ڈر ایویں ہاں نہیں او نہیں ادھر نہیں حفاظتاں میں نہیں جان لینا۔ بیگم نے کہا میں نے ابا جی کو شکایت لگانی، آپ مجھے روک رہے ہیں، لگا دیں۔ جا کے بتایا ابو جی آپ کا بیٹا مجھے مسجد نہیں جانے دے رہا، میں نے مسجد جانے کی اجازت مانگی ہے۔ پتہ ہے بابا نے کیا کہا؟ بلایا، کہا بیٹے جی بات سنو، آپ نے روکا اسے؟ کہا جی کیوں؟ آپ نے مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد؟ اوے لوگوں پیغمبر کی آمد کی اگر خوشی ہے تو وہ جو دے رہے ہیں وہ لو تو صحیح، جس سے روک رہے ہیں ذرا رکو تو صحیح۔ خواتین کو جانے کا بولا گئی، آپ نے نہ جانے دی۔ ابن عمر کے بیٹے نے بولا میں نے نہیں جانے دینا، انہوں نے پیغمبر کا فرمان سنایا، عورت کی سب سے افضل نماز گھر کے بند کمرے کے اندر ہے، لیکن مسجد میں جانا چاہے تو اجازت دینا، روکنا مت۔ انہیں کہا جی میں تے ڈکاں گا۔ جاؤ پڑھیے ابن عمر کی زندگی، آخری دم تک اپنے اس بیٹے سے دوبارہ گفتگو نہیں کی۔ میں تمہیں پیغمبر کا فرمان سناتا ہوں، کتے ایداں دے اپنے مولوی نو ڈکو گے جڑا ایتھے کہندا نو 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 بالکل نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں، نہ مسیتے تے نہ عیدے چھوٹی نہ بڑی، عید میلاد النبی چ لے جاؤ۔ انہیں سنن دے سی نا بھی چہرہ کراؤ قیامت والے دن میں ویکھ کے شفاعت کرنی۔ سر جی رب تو اگر نہیں تسی ڈر دے، نکاح پڑھاتے ہوئے عمر گزر گئی، ہم کسی کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے، نہیں تو نکاح خان نے رجسٹر نال چکے ہوں چلو جی جاب قبول تے پیسے مینوں پڑھاؤ میں حق مار دے کے۔ کس وجہ سے وائے کچھ تو کریں، کچھ تو چینج لائیں، کچھ تو تبدیلی لائیں۔ چلو سب تو سوکھا کام تے یا سلام، بہتیاں گلاں لمیاں کر کے فائدہ کوئی نہیں۔ اگر اج حضور علیہ الصلوۃ والسلام گجراں والے چ آمد ہو گئی ہوئے اور یقیناً ہوئی ہوئے تے او مدینے تو کوئی کھجوراں لے آئے ہون تے تانوں ایک ایک دو دو دین تے لے لو گے، وہی تے چولاں دے ڈبے پھڑ لینے تے وہ نہیں سی لینی، لو گے نا۔ وہ جڑا حضور دی گل تے اعتبار کردا ہے کہ سانوں کوئی ماڑی شے نہیں دین گے، موسم انسانیت دیتا ہی وہ ہے جس سے زندگی میں حسن آئے، آخرت میں حسن آئے۔ آخری باری ہاتھ چک دو جی بسم اللہ، جیڑا حضور کو لوے گا جو دین گے۔ گل مک گئی، اللہ نے بھی کیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ، جو دیں وہ دیں۔ حضور نے کتنی دفعہ یہ چیز دی آپ نے لی؟ 80% مسلمان، 85% مسلمان، 90% مسلمان،
95% मुसलमान। एक मैनू मिलिया कहंदा तुसीं ते 2% जे 98% असीं हैं। मैंने कहा जी मुबारक हो, स्वाद आज़म मुबारक हो। अल्लाह के महबूब ने कहा इस्तवू। अरबी वाले टीचर नू इन्ना क पूछया जे कि इहदा माना की है इस्तवू। ये हुजूर ने भाबिया नू आख्या सी इस्तवू सफू सफूफकुम फइन्न तस्बियत सफूफ मिन तमाम सलाह। ओ मेरे मनण वालिओ नमाज पढ़न लगे हैं, सफा सीधियां कर लो, बराबर हो जाओ। ये सफा दा सीधा करना नमाज दा हिस्सा है। हादू बैनल मनाकिब वल अकदाम, कंधे भी मिला लो तो पैर भी मिला लो। कंधों का मिलाना, पाँव का मिलाना दो माने हो सकते हैं। इधर से भी कंधे मिले हो, नीचे से भी पाँव मिले हो, या कंधों के बराबर अपने पाँव खोलिए, इनको बराबर रखिए और दरमियान में से रखने खत्म कर दीजिए। जो है वो दरमियान में ना रहे, ये इनको पूरा कर दीजिए, भर दीजिए, कदम से कदम मिला लीजिए। और मैं दुआ करता हूं मन वसल सफ़न वसलहुल्लाह व मन कता सफ़न कताहुल्लाह। जो सफ मिलाए उसे अल्लाह अपनों से मिला दे, और जो सफ काटे अल्लाह उसे अपनों से दूर कर दे। इतने सारे हुक्म हाले और भी ने, ये किन्ने मन्ने 98% क्यों नहीं मनन है? ये भी तो हुजूर नहीं दिता है। ते सर जी मैं लभ्या सी, मैं नहीं सी मिलाउंदा। आ भाजी बैठे ने जामे सलफिया च 6 साल मैं इन्हां नाल ही मुबासे करदियां गुजार छड्डी, ते मुखालफ साइड तो आना बड़ा सौखा है। लेकिन अपने घर च अगले दे घर जाके गल करनी एडी सौखी नहीं हुंदी। मुबासों में, मुनाजरों में, किस चीज में नहीं मिलाते थे हम पाँव। हुजूर का जब फरमान पड़ा ना, तो सर जी फिर हिम्मत नहीं पई कि हुजूर कहन पैर मिला लो। फिर मैं मदीने में जब था तो 17 लाइव फिकहों के इमामों की अखबार ढूंढने की कोशिश की। एक इमाम पे कवे ना कि जदों नमाज पढ़ो तो विच फुट फासला, 1.5 फुट फासला दूर दूर रहा जे, पैर ना मिलाया जे। पैर मिलाया कोई मसला हो जाता है, कोई एलर्जी हो जाएगी, कोई छूत की बीमारी लग जाएगी, या कोई करंट पै जाएगा, या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई लॉजिक दियो, कोई वजह बताइयो, कोई सबब बताया हो। किसी एक भी इमाम मजहब ने रोका हो? उन्होंने रोका भी नहीं, और नबी कह रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, आर्डर पे आर्डर है, मिल जाइए, बराबर हो जाइए, सफे नमाज का हिस्सा है। चलो कल ते गलती हो गई, ऐंदा तो जो मर्जी हो जाए, मसीत जेड़ी होवे पैर ते मिलावांगे ना। हाथ थोड़े ने, कोई गल नहीं, ना चुको, जबरदस्ती नहीं है, उठाना है दिल से उठाइए। पैगंबर फातिहा दे तो इनकार, आमीन दे तो इनकार, रफल यदैन दे तो इनकार। किन्नी क देर इनकार कर करके गुजारोगे? ये मौलवियां ने तुहाडे नाल नहीं जे कबरे पैना तो किसे नहीं जे काम आउणा। कोई नहीं वारू बनना, उत्थे जिंद नुमानी। जिन्हां ते इन्ना टब्बरां ते वड्डियां वड्डियां ते माण नहीं ना, वारस माण ना करी कदी वारसां दा, रब बेवारस कर कर मारदा, इकल्लियां कबरी पैना ही। मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस दावत दे रही है, तौहीद और सुन्नत के ऊपर कंप्रोमाइज ना करें। गुफ्तार में, किरदार में, आमाल में, मामलात में, ताल्लुकात में, रिश्तेदारी में, खुशी गमी में, लेन देन में, अपने नापतोल में। ते आखिरी गल तो या सलाम इन्ना के दसो, हुजूर ने नमाज पढ़न दा हुक्म सारियां नूं दिता है या सिर्फ नमाजियां नूं दिता? चलो छड्डो परे गल, एवें की वादा लेना ते की पूछना। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी में। अगर पूछूं कि आज दिन च 5 किन्ने पढ़ियां ने, ते झूठ ना बोले। ते सर जी हथ घट जाने जे, रहन दो, हथ घट जाने। मोमिन पक्के, आशिक पक्के, मुहिब पक्के, दाई पक्के, माशाअल्लाह जी असी साडे नाल दा कोई नहीं है, आप जैसा वाकई कोई नहीं। अगर आप मुखलिस होकर अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले बन जाएं, नमाजां तो मसलका ने नहीं रोकिया, ओदे च क्यों नहीं आउंदे? ओ जी किदी मनी है, किदी मनी है? हय्या अल सलाह तो सारे कह रहे हैं ना, मान मान मान, अपने मसलक की मस्जिद में चला जा, कर बंद दुकानें, उठ जा। ये सिर्फ अंदर का कोई काला है जो हमें सीधा नहीं होने देता, संवरने नहीं देता, और पैगंबर के रंग और सीरत के रंग में खुद को रंगने नहीं देता। वगरना मोहसिन इंसानियत में जिंदगी को पहलू छोड़ा नहीं। मैं दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हमारे साथ भलाई का मामला करे, हमारी कमी पेशियां दूर करे, और जो सुना है उस पर अमल की तौफीक दे, और मेरा रब जिंदगी तब्दील करके रख दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अच्छा अच्छा, ये एक सवाल भाजी ने किया सी कि अजकल जिहड़ा माल लभण दिया
15 लाख रकम की अदायगी। एक बात अच्छी तरह सुन लें और कान खोल के पूरी तरह सुन लें। पैसा लेके उसके ऊपर किसी किस्म का पैसा सिवाय खर्च अखराजात के, खर्च अखराजात समझते हैं? एक बंदा मेरा काम करने को लाहौर जाता है, उसका किराया बनता है, समझते हो? उसका किराया, उसने टाइम लगाया है, उसकी वक्त की वैल्यू, वो अपनी दिहाड़ी लगाता। मैं उन्हें कहना यार तू अपनी दिहाड़ी ना कर, तेरी दिहाड़ी मैं तेनों दे दूं, जान का किराया देना, मेरा काम कर रहा। ये पैसे ते पैसा देना सूद नहीं, सर्विस। और अगर पैसे के बदले में आपको चीज मिल रही है, मसलन मकान मिलता, आपकी कोई डील हो जाती है, तो वो भी सूद नहीं है, क्योंकि आपको चीज मिल रही है। पैसे के ऊपर नफा कमा के पैसा देना और लेना, इसको शरीयत ने सूद कहा है। अगर इतने कोई होवे शायद मैनू नहीं पता, मुझे डिटेल का इल्म नहीं, क्योंकि ना मैंने अप्लाई किया ना मुझे अभी तक ये सवाल आया। अगर तो इसमें आपको कहीं सर्विसेज के जरूरी चार्जेस हैं, वो एक और बात है। लेकिन अगर 1% क्या 0.001% भी इसके ऊपर कुछ इजाफी देना पड़ रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि वो सूद है। वो चार्जेस से अगर हटके थे, वल्लाहु ताला। अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस 23वीं सालाना है, 20 नवंबर को जुमेरात बाद नमाज ईशा है। अहबाब ज़ौक शौक के साथ सहाबा किराम की अजमत के डंके बजाने के लिए उसमें अपनी शिरकत यकीनी बनाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्दि व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शि'त। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। इलाहुल आलमीन, तेरे बंदे इकट्ठे हुए हैं अल्लाह, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी बुजुर्गी, तेरी किबरियाई। अल्लाह जमीन और आसमान के थाल भर के रिकाबियां भर के तेरे नाम करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह अपने महबूब पैगंबर पे दुरूद और सलाम की इलाहुल आलमीन बरसात फरमा, रहमत और बरखा उतार। अल्लाह तेरे बंदों ने मिल बैठ करके मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस से किताब और सुन्नत का सबक सुना पड़ा है। इलाहुल आलमीन, अगर कोई चीज गलत हुई है तो माफ फरमा दे, अगर बातें सही हुई हैं इस्लाह के लिए हुई हैं तो अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जितनी भी आजमाइशें हैं अल्लाह टाल दे, जितने अजाब हैं अल्लाह उनसे महफूज फरमा ले। अल्लाह तेरे को हमने नाराज कर रखा है इलाहुल आलमीन, हमारी करतूतों को, हरकतों को, नाफरमानियों को, बगावतों को, सरकशियों को न दे। अल्लाह तू अपनी रहमत, अपने करम, अपनी अताओं और अल्लाह अपने बड़ा होने को दे। अल्लाह हमारे ऊपर अपनी रहमत फरमा, करम फरमा, बीमारों को शिफाएं अता फरमा। अल्लाह दुखियों के दुख दूर फरमा। अल्लाह वतन अजीज को अंदरूनी बैरूनी आजमाइशों से और मुखालिफीन से, मुआनिदीन से अल्लाह जितने भी बागी और दुश्मन है उनसे महफूज फरमा। अल्लाह उनकी चालें उन्हीं पे पलट करके रख दे। अल्लाह आज की इस मजलिस को जिन अहबाब ने सजाया है, दामे दिल में सुखने कौले फेले अमले शिरक थे, अल्लाह किसी भी एतबार से अपना हिस्सा डाला है, मेहनत की है, कावश की है, भाग दौड़ की है, अल्लाह उनकी इन कावशों को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी जान माल आल इज्जत में इलाहुल आलमीन बरकतें अता फरमा। अल्लाह जिन्होंने शिरकत की है और इसको जो है वो रंग बख्शा है, रौनक बख्शी है, अल्लाह उनकी जिंदगियों में ईमान की रौनक दे दे। अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे दे। अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सबको वो बना दे कि जिस तरह का बना हुआ तुझे अच्छा लगता है। अल्लाह हम तुझसे अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी मांगते हैं। अल्लाह कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी मांगते हैं। अल्लाह महबूब का सही मानों में उम्मती बनने की तौफीक मांगते हैं। अल्लाह जिंदगी तेरी बंदगी में, इताअत में, तौहीद में गुजरे, अल्लाह इसकी भी तौफीक मांगते हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह तेरी मदद शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी और रुकबा भी संवर जाएगी। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर